آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار۔ آج ہم بات کریں گے مولانا سلمان ندوی صاحب کے بارے میں۔ مولانا کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد لوگ دو طرح کے گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی انسان اگر وہ صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یا تمام صحابہ کرام بالعموم ان کو گالی دیتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو بہرحال اس کے بارے میں ان صحابہ کرام کا رب ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کا حقدار ہے، جو ان سے بغض و حسد، نفرت و کینہ، عداوت، سرکشی ان کے خلاف کرے گا، اس کے لیے وہ میرے اسی چیزوں کا حقدار ہے۔ یعنی اگر وہ ان سے محبت کرے گا تو میری محبت کا حقدار ہے، ان سے نفرت کرے گا تو میری نفرت کا وہ حقدار ہے۔ مطلب صاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا مطلب یہ بات ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفیع نہیں ہوں گے۔ حافظ خلیل سرابلی ہیں، انہوں نے اپنے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ خلافت ہتھیانے کے چکر میں حضرت ابو بکر و عمر نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی۔ یہ انہوں نے مولانا سلمان ندوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے علماء اہل سنت سے چند سوالات صفحہ نمبر 11 پر یہ تحریر لکھی ہے۔ ثقیفہ بنو ساعدہ کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی و عباس رضی اللہ عنہما کو دھوکہ دیا۔ آپ سوچئے کہ کیا اجلہ صحابہ، اور وہ بھی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ وہ عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اس کے بعد ان کی شان میں ایسی توہین، ایسی گستاخی، ایسی بے ادبی، بہرحال یہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ٹھکرا دیا۔ علماء اہل سنت سے چند سوالات صفحہ نمبر 10۔ آپ سوچئے کہ کیا صحابہ کو اس قدر صحابہ کی توہین ہو سکتی ہے، اس قدر صحابہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی کی نظر میں آپ مشہور ہو جائیں، کسی کی نظر میں آپ اس طرح کی بات کر لیں۔ یہ باتیں تعویل کے لائق بھی نہیں، ان کی تعویل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کی تعویل آپ کریں گے کیا؟ کون سی تعویل کریں گے؟ کہاں سے تعویل لائیں گے؟ سیدھے سیدھے آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ ٹارگٹ کریں۔ تمام صحابہ کا مطلب کہ چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے صحابہ ہوں، باوجود اس کے کہ فتح مکہ کے صحابہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ بعد والے صحابہ سے افضل ترین ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے بعد والوں کے لیے بھی حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، کیا ایسے لوگوں کو قرآن مقدس کی آیات نہیں دکھائی دے رہی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے تمام صحابہ، حضرت عائشہ معاذ اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ، حضرت زبیر، ان کا مقام کیا ہے، حضرت طلحہ، مغیرہ ابن شعبہ، یہ کون صحابی ہیں؟ بزرگ ترین صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتب وحی وغیرہ، فاسق اور مردود الروایہ والشہادہ ہیں۔ یہ جو ہے لفظ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں صفحہ نمبر 18، اس کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی بشر سیدہ بی بی کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں، صدیقۃ الکبریٰ کے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرنے والے تمام صحابہ باغی، طاغی، عاصی، مجرم، قاتل، ظالم اور فاسق ہیں۔ متعدد تقریروں میں یہ بات ریکارڈ ہے، حافظ خلیل نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ کیا صحابہ کے بارے میں اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو عظمت ہے وہ اللہم ہؤلاء اہل
بیتی میں سے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت، اہل بیت اطہار ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت علی کی عظمت کم نہیں ہوتی ہے، حضرت علی فاتح خیبر ہیں، حضرت علی کے کیا مقام ہیں، حسنین کریمین، جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں، ان کے ابا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے داماد ہیں، ہم شریک بھائی ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ہم جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، جن کی ہم تعریف کرتے ہیں، ہمیشہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اس طرح کے معاذ اللہ الفاظ استعمال کریں گے؟ بہرحال یہ افسوسناک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکاری مولوی تھے اور بہت سی احادیث گول کر گئے۔ بتائیے ابو ہریرہ، کتنی روایات ان سے موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے عظیم ترین جو ہے محافظوں میں سے ان کا نام آتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ الفاظ۔ چند سابقین اولین اور خاص صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ باقی سارے صحابہ رضی اللہ عنہم مشکوک منافق تھے۔ یہ جو ہے اللہ کے بے لاکھ قوانین اور فیصلے، صفحہ نمبر جو ہے 31 تا 53، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ 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 استغفر اللہ، اس طرح کے الفاظ۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم مخلص نہیں تھے، اور حوض کوثر میں سے بھی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھگا دیا جائے گا۔ صحابی جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ رہا ہو، صحابی کی ایک لمبی تعریف ہے، اور جو اس کی ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، اور آپ سوچ سکتے ہیں ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی عدالت اسی طرح چیک کی جائے گی جس طرح بعد کے لوگوں کی جاتی ہے۔ بتائیے صحابہ کے تعلق سے یہ قرون اولا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ لا تسبوا اصحابی، عام جملہ ہے، یہ خاص نہیں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، فتح مکہ کے بعد والے، یہ عام جملہ ہے، عام ہے، یہ عام صلائے عام ہے، یاران نقطہ نہ کے۔ لیکن آپ بتائیے، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اگر کوئی انسان صحابہ کو گالی دیتا ہے، میں نے اکثر اپنے ویڈیوز میں اس بات کو کہا ہے اور کہی ہے یہ بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے وہ ابو بکر و عمر عثمان ہوں، یا جو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یا جو ہے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہوں، اگر ان میں سے کسی کو کوئی برتر بنانے کے لیے دوسرے کی توہین کرتا ہے تو کل قیامت کے دن من جملہ یہ صحابہ اس انسان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں مصعب بن عمیر کی جو عظمت ہے اس کو آپ کہاں سے لائیں گے؟ کم تذکرہ ہوتا ہے مصعب بن عمیر کا، ان کے کپڑے کہاں سے دھل کے آتے تھے، لیکن مادر زاد ننگے جو ہے کچھ روایات میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے، کتنا تانا دیا گیا تھا ان کو، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور آپ صحابہ کے تعلق سے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالی ان صحابہ کی عظمت کو سمجھنے اور ان کی تعلیم سے ہم کو کچھ سیکھنے سمجھنے، ان کی قربانیوں سے ہم کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ بلال جو سیدنا ہو گئے تھے، وہ سلمان جو سیدنا ہو گئے تھے، کہاں سے آتے تھے؟ کوئی فارس سے، کوئی حبشہ سے، کوئی کہیں سے، کوئی روم سے، لیکن کیا مقام ملا جب رسول اللہ کی چوکھٹ پر آئے۔ اور اجلہ صحابہ، سیدنا عمر جیسا آدمی سیدنا بلال کی عزت کرتا تھا، تعظیم کرتے تھے، تقریم کرتے تھے، باوجود اس کے کہ جو ہے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جو مقام عمر کو حاصل تھا کم لوگوں کو ملا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے اپنے غلام سے کہتے تھے کہ میرا بوجھ مت اٹھاؤ، کل قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ کل قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ اتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اتنے ڈرنے والے تھے، ان کا عشر عشیر یہ تو
مائنس میں اگر 0.1% بھی کچھ ان کے حصے کا ہم کو مل جائے، ہم لوگوں کو مل جائے، تو زندگی کلیان ہو جائے. یہ اتنے عظیم لوگ تھے، اتنے عظیم لوگ. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے صحابہ کی گستاخ اور صحابہ کی گالی دینے والوں کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے. اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے. سیدنا علی کی عظمت کو کون کم کر سکتا ہے؟ وہ کم کر سکتا ہے؟ کوئی فاسق و مردود و ملعون ہوگا جو ان کی عظمت کو کم کرے، اور ان کی عظمت کو بڑھا کر کے دوسروں کی عظمت کو کم کرنے والا بھی فاسق و ملعون و مردود ہوگا. کہیں علی افضل ہیں، کہیں ابو بکر افضل ہیں، کہیں عمر افضل ہیں، کہیں عثمان افضل ہیں. من جملہ جمہور اس طرف گئے ہیں کہ سیدنا ابو بکر افضل ہیں. جمہور کی رائے ہے، پنچوں کی رائے سراخوں پر. اس کے باوجود اگر کسی کے دل میں جو ہے کوئی تفضیل علی کا قائل ہے، باوجود اس کے کہ جو ہے وہ کسی کی تنقیص نہیں کرتا، کسی کی توہین نہیں کرتا، تو وہ بہرحال جو ہے وہ بہتر انسان ہے. لیکن کسی کی تنقیص کے ساتھ کسی کی تفضیل کا قائل ہونا بہرحال جو ہے اس کے بارے میں وہ مشکوک ہے. لیکن جمہور کی جو رائے ہے، پنچوں کی جو رائے ہے، وہ سراخوں پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے ان صحابہ کے تعلق سے، اور بالخصوص میں کہتا ہوں کہ مصعب بن عمیر نے جو قربانی دی اس قربانی سے سیکھنے کی توفیق دی. حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت حسن و حسین نے، حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو قربانی دی، ان کی قربانیوں سے ہم کو سب کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق. لیکن صحابہ کے جو گستاخ ہیں، جو صحابہ کے تعلق سے الٹے سیدھے بول بولتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. بہت بہت شکریہ. میں نے ریڈیو وطن سماچار کے ساتھ